علماء اہل سنت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دواما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظيم توسلا بكتابه وبأحمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن العظيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب سیدہ مجدہ اور پیر صفدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، علامہ نثار صاحب، علامہ سجاد مدنی صاحب اور اظہر چشتی صاحب جو یہاں پر ماشاءاللہ بڑی پرسوز آواز میں نعت خوانی فرماتے ہیں، اور میرے سامنے موجود حاضرین و سامعین اکرام. چونکہ وقت کم ہے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یعنی ان کے پاس جب بھی آیا ہوں تو بالکل اخیر میں وقت ملا ہے، تو ہمیں خیال بھی کرنا ہے، ظاہر کہ وقت کم ہے اور موضوع جو تھا ظاہر کہ وہ اس کو ہم زیادہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن چیتا چیتا چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بات جو میں نے کی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کی جانب بلاؤ، لیکن کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. یہ بڑی اہم بات ہے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا میں تو ان کا کام کرنے کا انداز ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں ہیں، اگر وہاں پر وہ تھوڑے سخت الفاظ میں بولتے ہیں تو وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کا انداز اسی طریقے سے سخت ہی رہتا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ میرے بھائی تھوڑا سا انداز نرم کیجئے تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نرم ہو، ہمیں سخت رہنے دو. یاد رکھنا کہ ہر وقت سختی سے کام نہیں چلتا، اور خاص طور پر جب مسلمان کسی ایسے مقام، کسی ایسی جگہ پر کام کر رہا ہو کہ جہاں پر عالم کفر ہو، تو وہاں سختی سے اگر کام کریں گے تو کس کو بلائیں گے؟ کون آئے گا قریب آپ کے؟ اسی لیے ہمارا حال یہ ہے کہ جو اپنے ہیں وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں، اپنوں سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا رہا؟ کیا ہر وقت کام کرنے کا انداز ایک ہی تھا؟ ذرا سا غور کیجیے. کیونکہ
ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جب اقرا بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد تاکہ وحی کا اشتیاق اور زیادہ ہو جائے تو کچھ عرصہ وحی موقوف رہی. پھر یا ایھا المدثر قم فانذر کہ ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کملی اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھ کھڑے ہوئیے، فانذر اب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. اب ذرا دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہاں پر حکم ہوا کہ آپ اب لوگوں میں کام کیجیے لیکن اعلاناً حکم نہیں ہوا، تو آپ نے 3 سال خفیہ تبلیغ فرمائی. 3 سال خفیہ تبلیغ فرمائی اور آپ کفار سے چھپ کر خفیتاً عبادات فرماتے اور آپ نے اپنوں کو اسلام کی دعوت دی. پہلے اپنوں کو ہم خیال بنایا کیونکہ اپنے ہم خیال نہ ہوں تو غیر کیسے بنے گا. یہی وجہ ہے کہ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، لڑکوں میں مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہیں، اور وہ جو آزاد کردہ غلام ہیں زید بن حارثہ ایمان لاتے ہیں، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. 3 سال خفیہ تبلیغ فرمائی. پھر دار ارقم میں بھی آپ خفیتاً عبادت فرماتے رہے. اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس تعداد نہیں ہے تو اس طرح باہر نکل کر ان کے سامنے علی اعلان کرنا، علی اعلان تبلیغ فرمانا یہ حکمت کے خلاف تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کے مطابق عمل فرمایا. اس کے بعد کیا حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. محبوب اب اعلان کیجئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب ڈرائیے ان کو، اب جہنم سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اب ان کو. اب کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے ہم کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ، ان سب کو دعوت دی. تمام قبائل جتنے بھی تھے ان کو دعوت دی. اور جب آئے یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یہ سارے جو آپ کے قبیلے کے تھے سب کو دعوت دی گئی، سب آئے. اچھا اس میں کیا ہوا؟ ایک دعوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بلایا نا ان کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان توحید فرمایا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور آپ کی بات پر جواب نہ دیا. تو مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہے لیکن سامنے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر فرنٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے لیکن علی آپ کو مانتا ہے، علی آپ کو مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو لہب چیخ پڑا کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، کہ تباہی ہو تجھ پر اے محمد، تو ہمیں اس لیے یہاں بلایا، اس لیے ہمیں یہاں بلایا گیا کہ تو مجھے ہمارے الہوں کو برا بلا کہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کر، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ تو جواباً اللہ رب العالمین نے سورہ لہب نازل فرمائی کہ ابو لہب تو میرے محبوب کے لیے تباہی کی کلمات کہتا ہے تو سن لے، سب کا رب اور اپنے محبوب کا رب تجھے کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا، وہاں پر بھی یہی ہوا، ابو لہب نے یہی کہا. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خفیتاً تبلیغ فرمانا، اچھا اس کے بعد ابو لہب کا بار بار تنگ کرنا، بار بار لوگوں کا اذیتیں پہنچانا. خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی اذیتیں دی گئیں جتنی اذیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. لیکن مجھے بتائیں مکی دور میں کہیں پر آپ نے بدلہ لیا؟ کہیں پر آپ نے ان کے سامنے مزاحمت کی؟ نہیں کی. ٹھیک ہے نا.
لیکن خاموشی کے ساتھ اپنا کام نہیں چھوڑا، جسے ہم کہتے ہیں پیسیو ریسسٹنس. آپ نے کوئی ایکشن نہیں فرمایا ان کے خلاف، لیکن اسلام کی توحید اپنوں میں بھرپور انداز میں جاری رکھی، اپنا کام جاری رکھا. کیوں؟ کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے. اس وقت حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام اگر ان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان جہاد فرماتے تو تعداد اتنی نہ تھی. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اپنوں کو مضبوط کیا جائے، پہلے آپس میں مضبوط ہو جائے. جب مضبوط ہو جائے، تعداد بڑھ جائے، تو اس کے بعد پھر اگلا نیا عمل طے کیا جائے. تو آقا علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ تبلیغ فرماتے رہے. 5 سنہ ہجری میں، 5 سنہ نبوی میں آپ دیکھیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، جس میں عثمان غنی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر اس کے بعد 6 سنہ ہجری میں پھر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں، 7 سے لے کر 10 سنہ نبوی تک آپ کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہوا. یہاں تک کہ کوئی مسلمانوں کی مدد کے لیے آتا اسے آنے نہ دیا جاتا. لیکن قربان جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی مرحلے پر نہ سختی سے جواب نہیں دیا. چپ چاپ اپنی تبلیغ فرماتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب، جسے ہم کہتے ہیں کہ پیسیو ریسسٹنس، جب بندہ ان کے خلاف مزاحمت علی اعلان نہیں کر رہا لیکن اپنا کام جاری رکھ رہا ہے، اس کا فائدہ ان کی باتوں کو برداشت کر رہا ہے. بلال کو تپتی ہوئی دوپہر میں ریت پر لٹا دیا جاتا، کوڑے برسائے جاتے. حضرت خباب، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت، اس کے علاوہ کتنے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی شہیدہ، سب پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن جواب نہیں دیا گیا، اپنا کام کیا گیا. اور مسلمان ہوتے گئے، بڑھتے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 سے لے کر 13 سنہ نبوی تک، 10 میں ابو طالب انتقال کر گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے. کتنی اذیتیں برداشت فرمائیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ یاد رکھنا کہ جب آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، خاص طور پر میں علماء سے بھی عرض کر رہا ہوں، جو مبلغین ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، جب آپ کسی ملک میں جا کر تبلیغی کام کر رہے ہیں، نمبر 1، آپ اس ملک کے ماحول سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ورنہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 2، آپ الگ اعلان مزاحمت کریں گے تو جو آپ کے قریب ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دور ہو جائے، لیکن آپ کی خاموش مزاحمت جاری رہے گی، اپنا کام جاری رہے گا، تو آپ کے بندوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. تیسری بات کہ جب آپ کسی ملک میں جا کر کام کریں تو پھر وہاں کی لینگویج پر کام کریں، آپ وہاں کی لینگویج یوز کریں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ السلام نے حبشہ بھیجا تو آپ نے 17 دن میں حبشی لینگویج سیکھی. آپ نے 17 دن میں، صحیح ہے. تو یہاں پر جو علماء کام کریں تو یہاں کی زبان کے مطابق کام کریں. پھر چوتھی بات، صبر و استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا. سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ ایک پٹری جس پر سب چل رہے ہیں، جب آپ اسی پر چلیں گے نا، اس بہاؤ کے پیچھے چلتے رہیں گے تو کوئی آپ کے خلاف مزاحمت نہیں ہوگی. لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام غلط انداز میں جا رہا ہے اور آپ اس کے خلاف کچھ کام کریں گے تو پھر آپ کے خلاف مزاحمت ہوگی، پھر انگلیاں بھی اٹھیں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ فتویٰ بازی بھی ہو اور کہا جائے کہ یہ تو ایسا کام کر رہا ہے، یہ ایسا کام کر رہا ہے. میں ایک عرصے سے یہاں پر آ رہا ہوں، تقریباً 6-7 مرتبہ یہاں پر آ چکا ہوں. یہاں پر میں نے خاص ماحول دیکھا. جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک پٹری میں ٹرین کے پیچھے سب جا رہے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھتا ہوں کہ فلاں عالم دین ہے کیسا ہے، تو وہ اگر کہتا ہے نا ایسا ہی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کام کا ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کام کا ہے. کیوں؟ یہ ہجوم کے پیچھے جو جا رہے ہیں نا، تو یہ ایک ہجوم کے پیچھے اندھے نابینا ہو کر جا رہے ہیں، گونگے بہرے بن کر جا رہے ہیں. لیکن جو ہجوم سے ہٹ کر اس ملک کے ماحول کے مطابق
اس کی انوائرمنٹ کے مطابق کام کرے گا تو یقیناً اس کے خلاف باتیں بھی ہوں گی پھر، ٹھیک ہے نا. تو جب کام نہ کرنے والا کہے کہ یہ ایسے ہی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ نہیں، یہ کام کا بندہ ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اسی لیے اس کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے. اور دوسری، صبر و استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا. ہاں باتیں بھی ہوں گی، مزاحمت بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن صبر و استقامت نہیں چھوڑنا، صبر و استقامت نہیں چھوڑنی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکی دور میں کیا کچھ ہوا، صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ انہوں نے آفرز کی کہ لڑکی سے شادی کرنی ہے تو سب سے خوبصورت لڑکی اس کو دے دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے، جتنا مال چاہیے، سرداری چاہیے، ہم اپنا سردار بنا دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اسے دو، لیکن اس سے کہو کہ اپنا کام چھوڑ دے. تو حضرت ابو طالب نے بھی کہا کہ بھتیجے، پہلی مرتبہ سمجھایا تو اس کے بعد آقا علیہ السلام بدستور فرماتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آ کر باقاعدہ دھمکیاں دی، اب ہم چھوڑیں گے نہیں. تو حضرت ابو طالب نے بھی امتحان لیا نا، کہا کہ بھتیجے یہ بتاؤ کہ یہ کام چھوڑنا ہے یا کرنا ہے، یہ کام چھوڑنا ہے یا کرنا ہے، کوئی راستہ ہم نکالتے ہیں. تو جب اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر دیکھا، استقامت دیکھی، تو کیا فرمایا کہ چچا جان ان سے کہہ دیجیے اگر یہ آ کر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیتے ہیں تو فرمایا کہ محمد اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہیں جو چاہو، تم جو چاہتے ہو وہ کرو، تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہے. اس کے نتائج پھر کیا آتے ہیں کہ 11 12 13 سن نبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کے قریب عقبہ کے ایک مقام کو اپنا، یعنی وہاں پر حج کے دنوں میں بیٹھتے ہیں. اچھا، مدینے سے جو یہود آ رہے ہیں، اوس و خزرج کے قبائل آ رہے ہیں، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پہلے سال 6 مرد اسلام میں داخل ہوئے، دوسرے سال 12، تیسرے سال 73 مرد اور 2 عورتیں اسلام میں داخل ہو گئی. اور 73 مردوں نے اور 2 عورتوں نے کیسی بیعت کی کہ یا رسول اللہ، اسلام پر بیعت کی کہ ہم کسی حکم کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ کہا کہ جس نے آپ سے دوستی کی اس سے ہماری دوستی ہوگی، اور یا رسول اللہ جس نے آپ سے دشمنی کی اس سے ہماری دشمنی ہوگی. ادھر مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے کچھ ایسی فضا پیدا کی کہ گویا کہ سرداری کی جو پگڑی ہے نا اسے پہنائی جانے والی تھی. اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا. یعنی یاد رکھیں کہ ابھی 13 نبوی ہے اور آپ میٹنگز فرما رہے ہیں، ان کو اسلام میں داخل فرما رہے ہیں. ادھر عبداللہ بن ابی اپنی سرداری کے خیال میں گم ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسی حکمت اختیار فرمائی کہ وہ سب کے سب اہل مدینہ آپ کو سردار بنانے پر تیار ہو گئے، آپ کو اپنا حاکم بنانے پر تیار ہو گئے. مدینہ منورہ یہ وہ ریاست مدینہ کہنا بہت آسان ہے، ریاست مدینہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ ریاست ہے جہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بات چیت کے ذریعے، جسے ہم کہتے ہیں بات چیت کے ذریعے یہ ریاست اپنائی گئی اور اس سے اپنے ماتحت کیا گیا. یہاں پر یاد رکھیں کہ جب کسی شہر کو، کسی ملک کو فتح کیا جاتا ہے تو وہاں پر ملٹری استعمال ہوتی ہے، وہاں پر اسلحہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جو سوشل ٹاکنگ کے ذریعے جس کو آزاد کیا گیا اور اپنے ماتحت کیا گیا. اور یہ واحد ریاست ہے کہ ریاست بعد میں بنی، حاکم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنے. اور پھر اس کے بعد جب ہجرت فرمائی نا، پھر آپ دیکھیں حکم چینج ہوتا ہے، قاتل المشرکین، مقابلہ کریں، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ آپ سے لڑتے ہیں اب لڑیے. پہلے فرمایا تھا فاعفوا عنہم واصفحوا، کہ معاف کر دیجیے، چھوڑے ابھی چھوڑے اس کو. لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے اور مدینے کی ریاست قائم ہو چکی ہے تو اب فرمایا کہ محبوب
اب ان میں سے جو آئے گا سامنے جیسا یہ کرتے ہیں ویسا آپ کیجئے. کیوں کہ تعداد بڑھ چکی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سنہ ہجری میں جنگ بدر ہے, 3 میں جنگ احد ہے, 5 میں غزوہ خندق ہے, 6 میں صلح حدیبیہ ہے, 7 میں خیبر ہے, 8 میں فتح مکہ ہے. یعنی یاد رکھیں کہ 13 سنہ نبوی کے بعد جب ہجرت فرمائی اب سنہ ہجری شروع ہوتا ہے. تو 1 سے لے کر جب 8 سنہ ہجری میں آئے تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایسی حکمت اختیار فرمائی کہ مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا, تو فتح یاب ہو کر مکہ مکرمہ میں لوٹے. اچھا, یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا. اور کوہ صفا جانتے ہیں کیا تھا؟ وہ اس دور میں ایک بیسٹ میڈیم تھا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی میڈیا پر دے دو, سلائڈ چلا لو, ذرا پہلا فلیکس بنا دو, سوشل میڈیا پر دے دو. ہم ایک کمرشل کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت جس کو اپنی بات سب تک پہنچانی ہوتی تو وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا, پورا مکہ مکرمہ اسے سن لیتا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے جو بیسٹ میڈیم تھا اسے اختیار فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء پرانے دور میں نہ رہے, علماء اپنے اپنے دور کے اعتبار سے جو بیسٹ میڈیم ہے تبلیغ کے لیے اسے گاہے بگاہے یوز کرتے رہے, ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بات میں نے ان کی زبان دل سے خود سنی, فرماتے ہیں کہ میں ایک ایئرپورٹ پر تھا, ظاہر مبلغ اسلام تھے, اللہ رب العالمین ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے. تو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ پر تھا اور ایک پادری نے اسلام پر کچھ اعتراضات کیے تھے. کہا کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں تو کسی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا یہ بتائیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس وقت پادری نے اسلام پر حملے کیے اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور ہمارا جواب جانا چاہیے. میں اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور یہ پوچھ رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں. تو علماء کو اپنا مینٹل پریپیئر رکھنا چاہیے اور ہر وقت آگے بڑھنے کے لیے نا جو بھی بیسٹ میڈیم ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. ایک وقت تھا کہ ٹی وی حرام ہے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اختیار کرنا پڑا. مفتی جو ہوتا ہے نا مفتی, اس کی آگے 50 سال کی طرف نظر ہوتی ہے مستقبل میں. تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ٹی وی کے بارے میں کیا ہے, تو فرمایا کہ جو چیز عام زندگی میں دیکھنا جائز ہے تو ٹی وی پر دیکھنا بھی جائز ہے, جو چیز جو منظر عام زندگی میں حرام ہے وہ ٹی وی پر بھی حرام ہے. فرمایا کہ چاقو کی مثال ہے, اس سے آپ پھل کاٹیں, سبزیاں کاٹیں یا کسی کا خون کریں. پھل یا سبزی کاٹیں گے تو اچھی بات ہے, اس کا مصرف کے مطابق آپ نے یوز کیا. کسی کا خون کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. تو دیکھیں جو عالم دین ہوتا ہے اس کی آگے 50 سال کی طرف نظر ہوتی ہے. تو شروع میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, لیکن کچھ علماء تھے جو کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں جائز ہے. آج مجھے بتائیں کہ اگر یہ میڈیم نہ ہوتا تو کیا علماء کی آواز, اسلام کی آواز اس طرح باہر تک پہنچتی, دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی؟ نہ پہنچتی. تو اسی لیے جدید دور میں اس وقت ہمیں ڈیجیٹل دور میں, ٹھیک ہے نا, ایک تھا اسٹون ایج, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر ایج آیا, پھر اس کے بعد فیوڈل ایج آیا, پھر امپیریل ایج ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریل ایج ہے, پھر پیپر ایج ہے. آج ہوتے 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 ڈیجیٹل ایج میں کھڑے ہیں. تو ڈیجیٹل ایج میں کھڑے ہو کر اندھیری والی باتیں نہ کریں. یہاں پر کھڑے ہو کر ظاہر ہے کہ علماء موجود ہیں, مفتیان موجود ہیں, ان کی اقوال کی فتاوی کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں, ورنہ پیچھے رہ گئے تو یاد رکھنا کہ پھر ہمارا نام داستانوں میں بھی نہیں ہوگا, پھر ہمارا نام کہیں پر بھی نہیں ہوگا. اور میں
بات کو آخر کی طرف لے کر جانا چاہوں گا کہ خاص طور پر ہمارا آج کا جو نوجوان ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ جو یہ ایجادات ہیں، یہ سب کچھ غیر مسلموں نے کی ہے. یہی سمجھتے ہیں نا، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو آپ کو، لیکن بتاتا جاؤں آپ کو کہ جب ہم سن اسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ابن رشد نے اسے ڈسکور کیا ہے. ابن رشد کون تھا؟ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا. اچھا، پھر اسی طریقے سے ہم جب بات کرتے ہیں کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر کی، اس کی تصحیح اور اس کی اصلاحات اگر کسی نے کی ہیں تو وہ عمر خیام نے کی ہے. ٹھیک ہے، آیا ہم سمجھتے ہیں نا سب کچھ ان کا ہے، وہ اس نے کی ہے. اسی طریقے سے علم توقیت، جسے ہم ٹائم کیپنگ کہتے ہیں، یہ کسی غیر مسلم نے ایجاد نہیں کی، اس کو ڈسکور کیا ہے البیرونی نے، اور البتانی بھی اس کا بہترین ایکسپرٹ تھا. آگے آ جائیے. جب ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی، جب ہم بات کرتے ہیں جیومیٹری کی، الجبرا کی، تو الخوارزمی اس کا ایکسپرٹ تھا، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں اس سے زیادہ ماہر کوئی نہ تھا. اچھا، پھر آپ آ جائیں آپٹک لینس پر، یہ جو کیمرہ ہے اس پر بھی آ جائیں تو سب سے پہلے جو اس کے موجد ہیں ڈسکور کرنے والے ابن ہیثم ہے. اور آج بھی میں نے پڑھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس ابن ہیثم کے جو اقوال ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں پڑھائی جاتی ہے. تو یاد رکھنا کہ یہ علم ہماری میراث تھی، آج کوئی اور لے جا چکے ہیں، اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کا تھا. تو ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری میراث تھی اور ہمیں حاصل کرنی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جہاں پر اور باتوں کا بھی حکم ہوا نا، تو یہاں قوت سے مراد اور قوتیں بھی ہیں، لیکن یہاں پر قوت سے مراد جدید دور کی قوتیں بھی ہیں، اور یہاں قوت سے مراد قوت علم بھی ہے کہ جدید دور کے جتنے علوم ہیں ہم انہیں حاصل کریں، اور حاصل کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے، یہ آخری بات ہے میری، خدا کے واسطے اس دور میں جو یہ نوجوان طبقہ ہے نا، میں نے یہ کمی بہت زیادہ محسوس کی ہے. کہ ڈاکٹر صاحب وہ جب ہمارے قریب آتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کیونکہ وہ جو آ رہا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، اسے نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، اسے نہیں پتا کہ وضو ہوتا کیسا ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے. خدا کے واسطے اس سے یہ نہ کہیں کہ فلاں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. اس کے سامنے اوروں کو گالیاں مت دیں. ان کا عقیدہ یہ، وہ در اسلام سے خارج، ان کا عقیدہ یہ، وہ در اسلام سے خارج. وہ باہر جا کر یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر وضو سیکھنے کے لیے آیا تھا، میں دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ مزید دور ہو جاتا ہے. یہ باتیں کس وقت ہونی ہیں؟ یاد رکھیں، ایک نوجوان لڑکا کوئی بھی قریب آیا آپ کے، سب سے پہلے اسے نماز کی طرف لگائیے. جب وہ نماز پڑھے گا نا، اس کے ذرا ذہن کو سمجھیے. جب نماز پڑھے گا اس کا خود بخود دل چاہے گا کہ میں صحیح نماز پڑھوں. وہ پوچھے گا آپ سے کہ مولانا صاحب، استاد صاحب، میں صحیح نماز کیسے پڑھوں؟ استاد صاحب نے بتایا کہ صحیح نماز کیسے پڑھیں. جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو پوچھے گا، خود پوچھے گا، اسے شوق ہوگا کہ حضور میں وضو کیسے کروں؟ استاد صاحب بتائیں گے وضو ایسے کر.